جناب یہ جو حدیث غدیر ہے، اس حوالے سے جو سنی علماء ہیں، چند اعتراضات اور چند جو شبہات جو وہ کرتے ہیں، اور کیا نام ہے وہ جو شیعہ کتابوں سے چند حوالات پیش کرتے ہیں، وہ چند باتیں مجھے آپ سے ذکر کرنی تھی، وہ واقعی کنفرم کرنی تھی چند باتیں آپ سے. جی جی بات کریں. جی پہلی بات یہ تھی کہ یہ شیعہ کتابوں سے حوالات دیا جاتا ہے بحار الانوار اور مناقب آل ابی طالب سے، کہ جب وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، حدیث غدیر بیان کی تھی، تو اس وقت وسلم کے سامنے جو صحابہ موجود تھے وہ 300 سے لے کر 15,000 تک تھے. کیا یہ واقعی بات صحیح ہے، یا 1,00,000 صحابہ تھے، یا یہ 10,000 15,000 صحابہ تھے؟ یعنی بہت صحابت ہے، بہت زیادہ صحابت ہے. یہ بیان کیا گیا بحار الانوار اور مناقب آل ابی طالب سے کہ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 300 سے لے کر 15,000 تک تھی. یہ روایت صحیح ہے؟ یعنی ہزاروں کے تعداد بیان کیا. حج کے موقع پر تو بہت سارے لوگ تھے نا، عرفہ وغیرہ میں حج کے موقع پر بہت سارے لوگ تھے، لیکن غدیر خم میں بھی جتنے لوگ مدینہ سے آئے تھے، اور مدینہ جو تھا کیپٹل تھا، سارا پاور کا جو ہاؤس تھا، پاور کا مرکز جو تھا سیاست کا اور لیڈرشپ جو تھا مدینہ میں، وہ سب لوگ تو تھے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے یمن کے اور بہت سارے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ان کی تعداد بلا شک بلا ریب ہزاروں کی تعداد میں ہے. اب وہ کتنے ہزار تھے اللہ ہی جانتا ہے. اب روایات میں مختلف ارقام مذکور ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک خاص رقم دے دوں، لیکن لوگ بہت تھے وہاں پر. جی. اور یہ جو روایت ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا، اس کا شان ورود یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مولا علیہ السلام کی شکایت کی وسلم سے، انہوں نے یہ خطبہ دیا. کیا اس کا یہی شان ورود ہے اس روایت کا؟ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ایسے یہ کشف الغمہ میں بیان کیا گیا، بحر الانوار میں بیان کیا گیا اس طریقے سے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ شیعہ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، نہ جماعت مخالفین کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، کچھ بھی حدیث نہیں اس طرح کا. نہیں، یہ بخاری میں، مسند احمد میں اور مسند میں بھی موجود ہے. کسی میں بھی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو حدیث ہے وہ غدیر کا نہیں ہے، وہ سنہ 8 ہجری کا ہے، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کسی خطبے کا نہیں ہے. وہ کس بات کی ہے؟ وہ اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک لشکر پر، خالد ابن ولید کو دوسرے لشکر پر، اور یہ گئے تھے یمن. وہاں سے کچھ صحابہ نے شکایت کیا تھا، اور جو ہی انہوں نے وہاں واپس آ کر مدینے میں، یہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے جب جو ہی شکایت کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے. تو اسی وقت فی المجلس ان کو کہا تھا کہ علی ولیکم بعدی، کہ علی علیہ السلام آپ کے ولی ہیں، یا علی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ بھی جملہ ہے اس میں. تو یہ جو شکایت والی بات ہے کس سنے کی بات ہے؟ سنہ 8 ہجری کی بات ہے. کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے، مسجد کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ خطبہ بھی نہیں تھا اس میں، خطبہ بھی نہیں تھا اس میں مکالمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی. ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی دلیل ہے، کیونکہ فرماتے ہیں علی ولیکم بعدی، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے ولی ہیں میرے بعد. تو ایسی کہ حدیث کے غدیر خم کے متعلق ہو کہ غدیر خم میں جو رسول پاک صلی اللہ، یہ سنہ 10 ہجری کے آخر کی بات ہے، ایک سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، ایک سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. یہ کوئی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے، نہ کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، نہ کوئی شیعہ حدیث ہے، نہ کوئی مخالفین کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے. یہ موجودہ دور میں علماء کا جھوٹ ہے، بلکہ موجودہ دور میں بھی نہیں، کئی 100 سال سے جماعت عمریہ نے اپنی کتابوں میں اس جھوٹ کو پھیلانا شروع کیا. تو اگر کوئی شخص ہمیں وہ حدیث دکھا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے بجا لایا ہے کہ صحابہ نے شکایت کی تھی، تو میں اپنا نام جو ہے نا وہ چینج کر دوں گا، بھائی میرا نام کچھ اور رکھ دو. مزید بولو. یہ جو آیت ہے الیوم اکملت دینکم، یہ آیت 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی تھی یا 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی تھی؟ یہ 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ جو روایت ہے، کیا نام ہے، روایت اصول کافی میں کہ یہ 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی، عرفہ کے دن، اس روایت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس روایت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک شاذ روایت ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اکثر روایات میں یہی ہے کہ وہ ان کی اس کا نزول جو ہے کس وقت کو ہے، وہ کس تاریخ کو ہے. اکثر روایات میں ہے کہ وہ 18 ذوالحجہ کو. یہ جو کافی والی حدیث ہے اس میں
امام علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعے کو بڑا مختصر بنایا، بڑا مختصر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ میں ولایت کا حکم دیا ہے، پھر اللہ کی جانب سے الیوم اکملت لکم دینکم آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم آیا ہے. تو یہ اس واقعے میں 2 ہفتوں کا واقعہ ہے، 2-3 جملوں میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے ظاہر یہ ہوتا ہے، اگر انسان سوچے نا تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. لیکن کیونکہ یہ سب ایک ہفتے کے جو واقعات ہیں ان کو ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ظاہر اس طرح نظر آتا ہے بظاہر، وَإِلَّا اس کے نزول جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا 18 ذی الحجہ کو ہے. جی جو روایت ہے اس روایت کے شاذ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شاذ ہونے کی وجہ یعنی اس کی شاذ ہونے، یعنی اس کا ظاہر شاذ ہے. ثم نزلت الولایہ، ولایت جو نازل ہوئی ہے، وَإِنَّمَا أَتَاهُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ بِعَرَفَةٍ، ولایت نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرو. یہ جو بات ہے نا، یہ مختلف احادیث میں موجود ہے کہ جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم سے پہلے جبرائیل آئے، انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کا ذکر کرو، اعلان ولایت کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ میری تکذیب کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ اس بات کی کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرے بعد جو امام ہو ان کا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کا امام ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو انزل اللہ عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو فقرہ ہے نا، یہ عرفہ کا نہیں ہے، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، بیچ میں آیا ہے، یہ 18 ذی الحجہ کا ہے. اصل جو حکم ہے، جو یہ ظرف ہے، جو زمان ہے، نزلت الولایہ وانما اتاہ ذلک فی یوم الجمعہ بعرفہ، کہ اصل نزول ولایت کہ تم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کرو، یہ بار بار جبرائیل آئے، اور اس کی مسجد خیف میں، عرفہ میں، مکہ میں بار بار جبرائیل آئے کہ تم اعلان کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا، اور ان کو اختیار تھا، یعنی حتمی نہیں تھا، فوری نہیں تھا کہ تم اعلان کرو، ابھی اعلان کرو، لیکن اللہ کی جانب سے تھا کہ تم اعلان کرو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ اعلان کریں. ان کے دل میں یہی تھا کہ لوگ انکار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ انزل اللہ عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو فقرہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے. اس میں یہ اس جملے میں یہ نہیں ہے کہ آئے کمال الدین اسی وقت نازل ہوا، عرفہ میں نازل ہوا ہے. یہ اشارہ ہے بعد کے لیے. یہ جملہ معترضہ یعنی ایک کلام جو عرفے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں کمال الدین کا ذکر ہوا ہے کہ کمال الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے ہے. اوکے، اس میں تصریح نہیں ہے کہ اس کا نزول عرفہ میں ہے. اور سنیوں کی کتابوں میں کوئی ایسی روایات موجود ہے، سنیوں کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جو آیت ہے یہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی؟ جی میں نے آج کی تقریر میں دکھایا تھا نا، شروع میں نے دکھایا تھا کہ وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کتاب یہ دوسری آیت ہے جی، تفسیر کتاب الیوم اکملت لکم دینکم موجود ہے، وہ کئی اسانید کے ساتھ موجود ہے. کتاب تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، کتاب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب مناقب مغازلی میں موجود ہے، مناقب اختر خوارزم میں موجود ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے مناقب اس میں بھی موجود ہے. کتاب کون سی کتاب ہے وہ، شواہد التنزیل، اس میں بھی موجود ہے. اوکے، اب دوسروں کو باری دے دو بھائی. تھینک یو سر. چلیں 2-3 سوال رہ گئے تھے، بس دوسروں کو بھی باری دینا نا. اب کو آخری سوال کر لو جو سب سے اہم. آخری سوال یہ تھا کہ جو اس نے فرمایا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، اس آیت میں اگر مولا کا مطلب حکیم اور سرپرست لے لیا جائے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 2 حاکم نہیں ہو سکتے. کیوں بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر ایک زمان میں 2 امام ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ناطق ہوتا ہے، ایک صامت ہوتا ہے.
یعنی ایک جو ہے تصرفات کر لیتا ہے، دوسرا جو ہے خاموش رہتا ہے، اس کے احترام میں بات نہیں کرتا، تصرف نہیں کرتا۔ ملاحظہ فرمائیے، جی میں آپ کو کتاب دکھاؤں، یہ اچھا کتاب ہے ایک وقت میں دو آتی الاصول ہو من سکتی ہیں؟ الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی للکلینی جز نمبر 1، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر کتاب الحجہ میں، کتاب الحجہ، یہ ہے کتاب الحجہ، باب ان الارض لا تخلو من حجہ۔ یہاں پر اب راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، تکون الارض ولیس فیہا امام، کیا ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ زمین میں کوئی اللہ کی جانب سے حجت نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ قلت یکون امامان، کیا ہو سکتا ہے ایک زمانے میں دو امام ہوں؟ فرمایا لا الا واحدہما صامت، دو امام ہو سکتے ہیں صرف اس صورت میں کہ ایک امام ناطق ہوگا، ایک امام صامت ہوگا۔ صامت مطلب خاموش، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا۔ اشرکه فی امری، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام کاموں میں شریک تھے، لیکن لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھا؟ فرعون سے کون بات کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب جادوگر آتا ہے نا، وہ چیلنج کون کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ عصا کون پھینکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ لیڈرشپ کس کی ہے؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہارون ساکت ہے، ہارون ان کے احترام میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب ہارون پہاڑی کو جاتے ہیں، جب موسیٰ پہاڑی کو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، تو ہارون علیہ السلام لیڈرشپ سنبھالتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں دو امام ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے۔ لیڈرشپ ایک کی ہوگی، لیڈرشپ ایک کی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اپنی امت پر، اپنے صحابہ پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت واجب قرار دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک کتاب میں دکھاؤں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، ملاحظہ فرمائے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، چاپ دار الفکر، جزء ثالث، چاپ صفحہ چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر ہے 4675، ان ابی ذر، ابو ذر نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے بھی علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، ومن عصى علی فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، 4675 وافقہ الذہبی فی تلخیص المستدرک، ذہبی نے بھی کہا ہے صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں یہ جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی ہے، کس سے کہا ہے؟ صحابہ سے کہا ہے نا۔ اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی اور اللہ کی معصیت کی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت واجب، ان کی معصیت حرام۔ امامت کا یہی معنی ہے، امامت کا یہی معنی۔ ان کے حیات میں یہ نیوز کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے اپنے حیات میں یہ اعلان کیا ہے۔ ہاں، اس طرح اگر دو غیر معصوم ہو نا، دو غیر معصوم ہو، یہ ایک زمانے میں دو غیر معصوم امام نہیں ہو سکتے، دو غیر معصوم حکمران نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپس میں چپتلش کریں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، آپس میں ان کی نہیں بنے گی بات۔ تو کیونکہ غیر معصوم دنیا پرست ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، کچھ غلط بات کرتا ہے، لیکن جو معصوم ہوتا ہے نا، آپ تمام انبیاء کو لے کے آئیں ایک جگہ پر، ان پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر سب انبیاء بھی جمع ہو جائے نا، ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ معصوم ہے، دنیا پرستی ہے نہیں، ہوا پرستی ہے نہیں، جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ بھائی حق کی اتباع ہمیشہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کہتے ہیں ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی آیت اور روایت تو نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، یہ ایک عقلی بات ہے۔ عقلی بات کس کے لیے؟ عقلی بات جو ظاہری حاکم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں دو فوج کے حکمران بیک وقت نہیں کر سکتے، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ فوج کے دو حکمران ہوں گے نا، فوج کے دو کمانڈر ہوں گے تو فوج کا بیڑا غرق ہوگا، اس میں کوئی کام ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک زمانے میں اللہ کے دین میں دو امام ہو سکتے ہیں،
کیوں موسیٰ و ہارون کو دیکھیے، موسیٰ ہارون ایک ساتھ دونوں امام ہیں، امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب بھی دو امام ایک ساتھ ہوں تو ایک جو ہے وہ تسلیم رہے گا، لیڈرشپ دوسرے کو سونپے گا، لیڈرشپ ایک کی ہوگی اور دوسرا خاموش ہوگا، اس کی معاونت کرے گا، اس کی نصرت کرے گا. اوکے جی